صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں کی اور جہنمیوں کی علامتیں بیان کی، عجیب حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر، تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا، بھائی یہ گلے نہ پڑ جائیں میرے۔ اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا، ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے۔ تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا۔ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا، کہا ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا، ہمیشہ چپک کے رہنے والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بیوی پھل ترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا، یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو، دوست چپکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا۔ پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے، اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو۔ تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی، اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ۔ تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ۔ ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے۔ حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے، بیگم کو لے کے جاؤ۔ خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو۔ اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ نیک شریف ہیں، آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا، لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے وسائل دیے، نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے، چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے، کبھی تو لے کے جاؤ نا۔ تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو، سمجھتے ہو، وہاں ساتھ رکھو اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے۔ بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا، بیگم یہاں میرے قریب نہ، ٹھیک ہے نا، یہاں نہ، اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ۔ کیوں؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں، بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دور بھاگے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ، بھائی سے دور بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، باپ ماں اور پوری فیملی، اس خاندان سے مکر جائے گا، وہاں سے دور بھاگے گا۔ تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہ فکر، لیکن جب پتہ چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے، ختم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر،
اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی اور آپ دھڑ 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 جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم. کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے باہر, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا تو کوئی حساب کتاب نہیں, وہ ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ سکھات کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کہ یہ ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کوئی فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں نا لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمے کام تو لگایا, لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں پہ, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا, زیادہ تر بےچارا وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے, لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے, زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے, اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح.
دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نہ نہ نہ, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظو کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ, چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ, وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی سے کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو, اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال وہ انٹی گزری ہیں. ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ایسے باتوں میں گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے, یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا. اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے, ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہیں بالکل, ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے, بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کو ان کی بلا سے, بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جب بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے.
تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ، تو یہ بد نظری ہے بھی، حماقت بھی ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی، وہ آپ نے دیکھ لی، گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے، تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے، تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بس اسی کو دیکھ جا کے، تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے؟ گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک، ملے گی تھوڑی، ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں، تو ملتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ ایک جلن، اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی، وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح، جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی، واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ، اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے، وہ مر جائے اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے